السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائے لم یزل سے پر امید ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم آپ سے دوسری بار مخاطب ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جامعہ ضیاء العلوم پنچ کی 50 سالہ تقریبات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کی ایک اہم کڑی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جامعہ ضیاء العلوم کو اس 50 سالہ سفر میں پروان چڑھتے دیکھا ہے اور جو جامعہ کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہیں یا عینی شاہد ہیں، آج ہم آپ کو انہی میں سے ایک اہم شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شریف قاسمی صاحب سے ملاقات کروا رہے ہیں۔ مولانا کا تعلق ضلع پنچ سے ہی ہے، بلکہ والد صاحب کا جو آبائی گاؤں ہے، بانی جامعہ مولانا غلام قادر صاحب کا جو آبائی گاؤں ہے، اس آبائی گاؤں کے ساتھ ہی مولانا کا گاؤں بھی ہے۔ تو مولانا والد محترم کے رفیق سفر ہیں، رفیق درس تو نہیں اس معنی کر کے یہ والد صاحب سے کچھ جونیئر ہیں، اور شروع کے جو ابتدائی مراحل تھے ضیاء العلوم کے قیام سے پہلے کے حالات، ضیاء العلوم کے قیام کے وقت اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں، ان حالات کے جو چند بچے کچے لوگ ایسے ہیں جو عینی شاہد ہیں، ان میں مولانا کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو آج ہم نے زحمت دی ہے مولانا ڈاکٹر شریف قاسمی صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے جی کہ یہاں سے آپ پڑھنے گئے، وہ تو ابتدائی حالات تھے کہ یہاں سے آپ ان حالات میں نکلے اور پھر دارالعلوم دیوبند پہنچے، لیکن چونکہ 50 سالہ تقریبات کے حوالے سے ہمیں آپ سے صرف وہ معلومات حاصل کرنا مقصود ہیں کہ جب آپ لوگ فارغ ہوئے اور جموں کشمیر کے اور خاص طور سے ضلع پنچ کے کچھ علماء جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، اور پھر یہ فکر آپ سب کو لاحق ہوئی کہ پنچ میں کس طرح سے کسی دینی ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے اور کوئی کام شروع کیا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ فراغت کے بعد وہ کون سے حالات تھے اور وہ کون کون سے لوگ تھے جو مل بیٹھے، اور کہاں اور کس طرح اور کب مل بیٹھے، اور ضیاء العلوم کی تحریک کے اسباب و حالات جو آپ کے ادراک میں ہیں، اس بارے میں ہم کچھ تفصیلات آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا لمبا سفر ہے۔ اس کی ابتدا 1960 میں ہوئی تھی، اور مولانا غلام قادر صاحب اور ان کے ساتھ کچھ اور ایسے لوگ تھے کہ جو پڑھنے کے لیے دیوبند جانے کے لیے تیار تھے۔ اس وقت دیوبند ہی مشہور تھا، تو اسی کے لیے ہر آدمی طلب کرتا تھا کہ دیوبند ہمیں جانا ہے۔ تو یہ 1960 سے مولا کرنا کا یہاں سے سفر ہوا ہے۔ اب سفر کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے وقتوں میں یا اوقات کے اندر حالات بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن مولانا اپنے زمانے سے ہی دینی اعتبار سے یا دینی تعلیم کے معاملے میں بہت ہی کوشاں بھی تھے اور ان کو رغبت بھی تھی۔ حالانکہ مولانا کی جب 12ویں انہوں نے پاس کی تو اس کے بعد ان کا نمبر تحصیلدار میں آیا، تو اس وقت 12ویں والے کو تحصیلدار میں لیا کرتے تھے۔ سلیکشن ہوئی، لیکن مولانا نے اس چیز کو نہیں قبول کیا اور یہاں سے سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد یہاں سے آپ چلے گئے یو پی۔ یو پی میں جانے کے بعد مجھے صرف ایک بات آپ سے کہنی ڈاکٹر صاحب، جو کہ انٹرویو ہو رہا ہے اور یہ چیز چونکہ ریکارڈ میں جا رہی ہے، جی، چونکہ اصل حقیقت یہ تھوڑا سا شاید آپ کے ذہن میں رہا نہیں، والد صاحب نے 1958 میں 8th پاس کی، اور اس وقت 8ویں پاس بہت بڑی ڈگری تھی۔ تو 8ویں پاس کے بعد والد صاحب کو سرکاری جاب مل گیا تھا۔ 12ویں کا جی یہ میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اس کو رپیٹ کریں گے؟ نہیں آپ چلیں۔
تو مولانا چلے گئے یہاں سے اور جا کر تعلیم شروع کر دی. اس کے اندر مختلف مدارس ہیں کیونکہ ابتدائی دور میں دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلے نہیں ہوتے، جو ہوتے ہیں لیکن اتنی اچھی تعلیم نہیں ہوتی. تو مولانا نے 4 سال جو ہے وہ باغوں والے نکالے ہیں اور وہاں تعلیم حاصل کر کے مولانا نے مثنوی تک شرح جامی تک تعلیم کو مکمل کیا. شرح جامی جب ان کی مکمل ہوئی تو آگے اسی مدرسے کے اندر ارادہ تھا کہ آگے اس کو بڑھایا جائے، اس لیے کہ مولانا کا ایک گروپ تھا 10 طالب علم کا اور مولانا ان کے ہیڈ تھے. ہیڈ اس اعتبار سے نہیں تھے کہ وہاں کوئی لیڈری تھی، نہ. مولانا جو ہے اپنے زمانے کے بہت ہی ذہین آدمی تھے اور تکرار کیا کرتے تھے، اور کتاب استاد کے ہاں پڑھنے کے بعد دوبارہ کسی سے پوچھنے کی استاد سے ضرورت نہیں پڑتی تھی. مولانا ہی خود بتا دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ ایسے ہے اور اس کو ایسے کرو. اس کے بعد جو ہے وہاں سے فراغت ہونے کے بعد مولانا جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر چلے آئے، اور دارالعلوم دیوبند کے اندر آنے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کو شروع کر دیا. مختصر المعانی سے لے کے آگے موقوف علی ناقص موقوف علی تام تک اس کو پڑھایا نہیں بلکہ پڑھا بھی اور پڑھایا بھی. اب پڑھایا اس معنی کر کے پڑھایا اس معنی کر کے خود استاد سے سیکھا، اور پڑھایا اس معنی کر کے 300 آدمی کو تکرار کرانا مشکل کتب کا، اور تکرار کے اندر ان کو سمجھا دینا. تو وہ طالب علم یہ سمجھتے تھے کہ بھائی مولانا کا تکرار یا ان سے جو ہم نے کتاب کو دہرایا ہے، اب ہمیں استاد کے پاس جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس 4 سال کے اندر مولانا نے بہت زبردست تعلیم حاصل کی اور بہت ہی ذہین تھے اپنے زمانے کے. اس کے بعد مولانا وہاں ہی رہے اور رہنے کے بعد تعلیم کو جہاں تک مکمل کرنا تھا کر لیا. اور یہ تاریخی بات میں کیا کہتا چلوں کہ والد صاحب نے 4 سال تو دیوبند میں تعلیم حاصل کی، لیکن فراغت جو ہے وہ مدرسہ امینیہ دہلی سے ہوئی تھی والد صاحب کی. ہاں جی. اس کے بعد مولانا نے جو ہے مولانا مہاراج صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے مزید تکمیل کرنے کے لیے مدرسہ امینیہ کے اندر آپ چلے جائیں. وہاں مولانا مشہود صاحب تھے، ان کے سامنے جو ہے انہوں نے اور ان سے تعلیم حاصل کی، دورے کی، اور وہاں انہوں نے تکمیل دورہ کیا، یعنی بخاری مکمل کر دی. بخاری مکمل ہونے کے بعد ان کے پاس راجستھان سے مولانا قاسم صاحب جو ہیں، وہ ایک مدرسہ بنا ہوا تھا، ابتدائی تھا، وہاں سے کچھ علماء آئے اور مولانا مشہود صاحب سے کہا کہ ہمیں کوئی جید قسم کا یعنی زبردست قسم کا عالم چاہیے جو کہ ہر علم کے اندر، علم ادب میں، علم حدیث میں، علم فقہ کے اندر پورا تو ان کو مطالعہ ہونا چاہیے اور پورا عبور ہونا چاہیے. تو مولانا مشہود صاحب نے 12 لڑکوں میں سے مولانا غلام قادر صاحب کا انتخاب کیا کہ یہ جائیں اور جا کر جو ہے راجستھان کے اندر مدرسے کو تعلیم اور تدریس کا سلسلہ وہاں جاری کرائیں یا کریں. تو یہ وہاں تک تقریباً 4 سال یا 5 سال کے عرصے تک وہاں رہے، اور انہوں نے مولانا قاسم تھے وہاں جو محتمم تھے اس زمانے کے، ان کے پاس رہ کے اس مدرسے کو آگے بڑھایا. آگے بڑھانے کے بعد وہاں بھی نصف تک جو نصف دینی کورس تھا وہاں تک بچوں کو پہنچا دیا تھا، اور پہنچانے کے بعد ان کو وہاں صدر مدرس کی حیثیت سے رکھا گیا تھا.
صدر مدرس کی حیثیت سے رکھا گیا تھا تو ہم ان کے ساتھ ہی تھے اور ان کے بڑے احسانات ہیں. ہمیں بھی تعلیم کے زمانے میں اندر کبھی اگر سستی کاہلی کرتے تھے تو کہتے تھے بھئی آپ کیا پڑھو گے، کیا پڑھو گے تب تو آگے چل کے پڑھاؤ گے. آج اگر تم سوئے ہوئے ہو تو کیا کرو گے؟ اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے مجھے بتاؤ. اور میں کیا کہوں کہ میں جس وقت میڈیکل کیا اس وقت مولانا نے کہا کہ میں آپ کی سپورٹ آخری اس میں کر دیتا ہوں، آپ اس کا خیال رکھنا. تو مولانا نے اس وقت میری سپورٹ کی 2 سال تک. تو اس کے بعد جو ہے اچھا آپ نے طب بھی کہاں سے کی ہے؟ طب دارالعلوم دیوبند سے آپ پڑھنے کی کے بعد فراغت بھی دیوبند سے ہوئی؟ فراغت بھی دیوبند، جی جی طب کا جو آپ نے جو وہاں جامعہ طبیہ تھا ڈاکٹریٹ آپ نے وہاں سے حاصل کی؟ جی دارالعلوم دیوبند کی ڈگری کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ یہ 12ویں کے ایکویلنٹ مانی جاتی ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے باقی جتنی یونیورسٹیاں ہیں ادھر یو پی میں ان سب میں. تو میں نے وہاں سے ڈگری کرنے کے بعد جو ہے سیدھا طب میں داخلہ لے لیا. تو وہاں سے میں نے BUMS کیا، اور میری بڑی مولانا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کو لمبی عمر دے، تو آپ آمین کہیں تو زیادہ اچھا رہے گا. آمین آمین. تو جناب عالی پھر انہوں نے میری سپورٹ کی. اس کے بعد واپس آیا تو وہاں جب ہم نے دیکھا کہ بھئی یہاں تبلیغی مراکز جو ہیں قریب ہیں، مدارس بھی قریب ہیں، دارالعلوم دیوبند بھی ہے، سہارنپور بھی ہے، ندوہ بھی ہے، یہاں دینی خدمات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں. لیکن پونچھ خاص طور سے جو بالکل دینی تعلیم سے اور خاص طور سے کیا نام لیتے ہیں علماء حقہ سے بالکل ہی خالی تھا. اور کچھ پہلے یہاں خدمات انجام دیں، لیکن یہاں کے کچھ سیاسی بحران کی وجہ سے یا کچھ ناکام ہونے کی وجہ سے یا وہ آگے نہیں چل سکے یا لوگوں نے ان کی سپورٹ نہیں کی یا طالب علم نہیں آ سکے، اس طریقے سے اس کو چھوڑ کے وہ علماء جو ہے یہاں سے برطرف ہو گئے. کوئی سری نگر چلا گیا، کوئی جموں، کوئی کہیں. تو ہم نے مولانا سے اور مولانا قمر الدین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو ضیاء العلوم کے شیخ الحدیث سے انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین. تو وہ تھے. اور ہم نے مولانا سے یہ ریکویسٹ کی کہ مولانا بات یہ ہے کہ آپ کی استعداد کو دیکھ کر اور آپ کی لیاقت کو دیکھ کر اور آپ کے پروگراموں کو دیکھ کر ہمیں جی چاہتا ہے کہ اس دین کی ضرورت ہے پونچھ کے اندر، تو آپ وہاں تشریف لے چلیں. تو مولانا قمر صاحب نے بھی کہا، وہاں ایک امام تھے مولانا احمد حسین، مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین. انہوں نے بھی کہا، پھر میں نے بھی کہا، میں نے کہا مولانا جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں انشاءاللہ تیار ہوں. مولانا ایک بات میں اس میں جی تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ پرانی دہلی کا علاقہ جو محلہ جو ترکمان گیٹ کا علاقہ ہے، وہاں کی کسی چھوٹی مسجد میں آپ سب نوجوان علماء نے ایک مشورہ کیا بڑی فکر مندی کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ، اور یہ کہ پونچھ کے حالات کے پیش نظر آپ سب لوگ فکر مند تھے، پریشان تھے کہ پونچھ کا کیا ہوگا. جی تو اس میٹنگ کا کچھ احوال سنائیں گے آپ؟ اس میٹنگ میں کون کون لوگ تھے، پھر کیا ہوا سب؟ اس میٹنگ کے اندر ایک تو خاکسار بھی تھا اور ساتھ میں مولانا قمر بھی تھے اور وہی مولانا تھے. تو یہ میٹنگ ہم نے بیٹھ کے کی. اور مولانا احمد حسین صاحب، احمد حسین جو اصل میں ہاڑی بڈھا کے تھے، ہاڑی بڈھا وہاں امامت کرتے تھے اسی مسجد، اونچی مسجد میں نہیں، وہ مسجد دوسری تھی. اچھا. یہ تھی بوجلا پہاڑی پہ دوسری جگہ تھی، وہاں تھے. وہاں یہ جایا کرتے تھے، بیٹھا اٹھا کرتے تھے، وہیں کیا ہم نے. اس میں کون کون لوگ تھے، کچھ یاد آپ کو؟ بس یہی 3-4 آدمی تھے. مولانا عبدالرشید صاحب، مولانا عبدالرشید جو ہاڑی والے، وہ بھی تھے. 4 آدمی تھے. خیر مولانا صاحب نے سوچا اور سوچنے کے بعد کافی دیر کے بعد جواب دیا کہ بھئی اگر آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں تو میں تیار ہوں گا. اس سے پہلے بھی وہاں کام شروع ہوئے لیکن تکمیل نہیں ہوئی، مدرسہ قائم نہیں ہوئے ہیں. تو ہم نے برجستہ کہا، خاص طور سے میں نے بھی کہا، مولانا قمر صاحب نے بھی کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے جب تک انشاءاللہ ہو سکے گا. مولانا نے ہاں بھر دی اور بھرنے کے بعد یہ 73 کی بات ہے تو مولانا پھر واپس چلے گئے. اس کے بعد مولانا واپس آئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا بھئی ہمیں مدرسے کی نام بھی رکھنا ہے،
ہم نے کہا جی ٹھیک ہے نام رکھو جو آپ مناسب سمجھتے لیکن ہیں. یہ تو جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی میٹنگ میں جب نام کی بات چلی تو مولانا عبدالرشید صاحب کا ہاڑی والوں کا تجویز کردہ نام ضیاء العلوم منتخب کر لیا. ہاں میں اسی طرف جا رہا ہوں. جی. تو پہلے ہم نے رکھا ریاض العلوم. اچھا ریاض العلوم. ریاض العلوم. تو میں نے کہا ان سے, میں نے کہا رشید صاحب ریاض العلوم ایک مدرسہ اور بھی ہے, ان میں آپس میں چندے میں اور لین دین میں اور اناج وغیرہ اکٹھے کرنے میں بڑی دقت ہوگی. تو اس وقت مولانا نے کہا کہ ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں ضیاء العلوم. ضیاء کے معنی روشنی کے ہیں, علم کی روشنی ہے. تو اسی کو ہم نے آمنا و صدقنا کیا اور جناب علی اسی کا انتخاب کر لیا. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا